اس موقع کے آنے سے پہلے جب لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں استقامت کے ساتھ شریعت پر چلے گا، یہ بندہ پل صراط کے اوپر پھسلے بغیر پار کر جائے گا۔ جو دنیا میں احکام الہی پر عمل کرنے میں پھسلتا ہوگا، یہی انسان ہے جو پل صراط کے اوپر بھی پھسلے گا اور اوندے منہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں، شاید ہر دوسرے قدم پہ پھسلتے ہیں، کبھی نظر ادھر پڑ جاتی ہے، کبھی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے احکام پر چلنے میں ہم سے اتنی کوتاہی ہے تو پل صراط کے اوپر ہم استقامت سے کیسے چل پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی میں شریعت پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج دل میں کلمہ اترے گا تو موت کے وقت یہ زبان سے نکلے گا۔ ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس طوطے کو اللہ اللہ کا نام انہوں نے یاد کروا دیا تھا۔ لوگ آتے اور طوطے کی زبان سے اللہ اللہ سن کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا، بلی کو موقع لگا، اس نے طوطے کی گردن دبوچی اور لے کے بھاگی۔ ان کو پتہ اس وقت چلا جب طوطے نے ٹیں 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 کرنی شروع کر دی۔ خیر بڑا صدمہ بھی ہوا۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ مجھے اس طوطے کے مرنے کا بہت صدمہ کہ میں نے محنت سے اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا۔ پھر اس نے ان بزرگوں سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت وہ اتنا اچھا کلمہ پڑھتا تھا، پتہ نہیں جب بلی نے اس کی گردن دبوچی تو اس وقت کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو بچے، دستور یہ ہے جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے موت کے وقت وہی کچھ نکلتا ہے۔ اس طوطے کی زبان پر اللہ اللہ تھا لیکن اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی، اور موت کے وقت وہی ٹیں ٹیں اس کی زبان سے نکلنے لگی۔ تو آج ہم سوچیں کہ کیا کلمہ ہمارے دل میں اتر چکا کہ موت کے وقت بے اختیار ہماری زبان سے کلمہ نکل رہا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا آخری وقت قریب تھا۔ شاگردوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کیسے کریں۔ کلمے کی تلقین سے مراد کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اس کے قریب اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو کلمہ پڑھنا یاد آ جائے۔ اس کو یوں نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اگر کبھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی گھر میں آخری سانس لے رہا ہے، دو کاموں سے بچیں اور ایک کام کریں۔ جن دو کاموں سے بچنا ہے ان میں سے پہلا کام کہ اس موقع پر کسی ڈاکٹر کو اسے نشے کا ٹیکہ مت لگانے دیں۔ آج کل ڈاکٹروں کی عادت ہے کہ جب وہ وائٹل سائن دیکھنے لگتے ہیں تو ٹیکہ لگا کے بندے کو بے ہوش کر دیتے اور اس بیچارے کو کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کافر موت کی تکلیف سے ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ سکرات موت کی تکلیف بھی میرے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے۔ تو آخری وقت میں ایک تو ڈاکٹر کو کبھی بھی نشے کا ٹیکہ نہ لگانے دیں، گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں ہو، منع کر دیں کہ آپ جو مرضی اس کو دوائی دیں، آپ اس کو نشے کا ٹیکہ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ آخری سانس جب وہ بندہ لے رہا ہے تو اس کو تنگ نہ کیا کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کی عورتیں بڑے سب تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، آنکھیں کھولتی ہیں، ابو تم نے پہچانا میں کون ہوں؟ او اللہ کی بندی، ساری عمر تو یہ تمہیں پہچانتا رہا، اب تو وقت ہے اپنے مالک کو پہچاننے کا۔ اس کی یکسوئی میں خلل نہ ڈالو، اس کو توجہ اللہ کے ساتھ دنیا سے جانے دو۔ کبھی چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں، کبھی بڑے بندے کو لے کے آتی ہیں، ابو دیکھو، ابو بات سن رہے ہو، ابو دیکھ رہے ہو، میری بات سن رہے ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ اگر کبھی گھر میں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کوئی بندہ اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اس موقع پہ دو کام نہیں کرنے چاہیے، ایک کام کرنا چاہیے۔ جو دو کام نہیں کرنے چاہیے،
اس میں ایک تو کسی ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگائے۔ اکثر ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے کہ وائٹل سائن دیکھنے کے بعد نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ مریض آرام کی نیند سو جائے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو موت کے بارے میں ایک کنسپٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت جو تکلیف آتی ہے سکرات موت کی، یہ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ انہی سکرات کے پیچھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور آگے کی منزل آسان ہو جائے۔ تو اس لیے آخری وقت میں ایک تو ٹیکہ نشے کا نہیں لگانے دینا چاہیے، منع کر دینا چاہیے، اور دوسری بات کہ اس موقع پہ اس بندے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں جب دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں، ابو آپ بات سن رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں میں کون بول رہی ہوں؟ اور خدا کی بندی، ساری عمر تو اس نے پہچانا، اب آخری وقت ہے، اب تو اسے خدا کو پہچاننے دو نا۔ یہ وقت تو توجہ اللہ کے ساتھ جانے کا ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں، دیکھو یہ منا آیا ہے، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آنکھ کھولتی ہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حقیقت میں وہ اس مرنے والے کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہوتی ہیں۔ اس موقع پہ بس یہ کام کریں کہ اس کے قریب ہو کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگ جائیں تاکہ یہ آواز سن کر اس کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تاہم ہمارے بزرگوں نے 10 اعمال ایسے لکھے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اسے کلمے پہ موت آتی ہے۔ آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم زہریلا تیر، من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد وارد، اور یہ لکھا گیا ہے، ان حلاوت الایمان، کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا، جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گے۔ اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں، استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں نیکی میں جی لگتا ہے۔ ایثارھا علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے۔ تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضا پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز۔ یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے
کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہو، چنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خامن سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دے۔ حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاید لوگ بہت افراط و تفریط کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے
کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی لاکھ سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوشش کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر کر؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنی اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے۔ آٹھواں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے
کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے، اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خواجہ فیروز نتار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑے حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی۔ یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال دیا۔ میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں، جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے۔ شری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب، ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر، تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا۔ تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی۔ تو ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے، آخری وقت ان کا قریب آ گیا۔ اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر دل ٹیڑھے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پہ موت آئے گی۔ یہاں پر حب لنا کا لفظ استعمال ہوا۔ ہبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور واقعی فانی عمل کبھی ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ اس پر ہمیشہ رہنے والی جنت اس کو مل سکے، اسی لیے انک انت الوہاب کہا گیا۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ یہی ہے، اللہ آپ بڑے داتا ہیں، آپ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں ایک دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت آپ سے مانگتی ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو یہ دعا بھی آپ مانگتی رہی ہوں گی۔ تو رمضان شریف کے جو تھوڑے سے لمحات باقی ہیں ان میں جہاں اور بہت ساری دعائیں مانگیں، اپنے لیے مغفرت بخشش کی دعا مانگیں، اور آخری وقت میں کلمے پہ موت کی دعا مانگیں۔ جس کی کلمے پہ موت آ گئی یقیناً اس کی سب پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخری وقت پہ کلمے پہ موت عطا فرمائے۔ یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندہ صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، لیکن شام سونے کے لیے بستر پہ اگر جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ ہم سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دربار سے کہیں دھکا نہ دے۔ بہت ڈرنے والی بات ہے، دعائیں مانگتی رہیں اور نیک اعمال اپنی طرف سے کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، مگر مانگنے سے یہ عمل بنے گا، اعمال سے بھروسہ کرنا یہ بہت کچی بات ہے۔ سچی بات تو یہی ہے، کہنے والے نے کہا کہ عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کے اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ آخری وقت میں اللہ والوں سے نسبت سلامت رہے، دین کے ساتھ نسبت سلامت رہے، بس ہمارا تو آسرا یہی ہے۔ اللہ اس کے صدقے آخری وقت میں کلمہ عطا فرما دے۔ اللہ اے رب کریم، آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے در پر بیٹھے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، سب یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اے رب کریم، رحمت کی نظر فرما دیجئے، گناہوں کو بخش دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، میرے مولا کرم کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، تراویح قبول فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما، اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما۔ میرے مولا آپ کے بندے اعتکاف کے لیے دور قریب سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اللہ ان پردیسیوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے مولا یہ اتنے مسافر ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، رب کریم مہربانی فرما دیجئے، آج بخش دیجئے۔ میرے مولا ہم نہیں جانتے آج آخری دن ہے یا نہیں، مگر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر آمین کہی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میرے مولا ہمیں نہیں معلوم مغفرت ہوئی یا نہیں، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے مولا مغفرت فرما دیجئے، اے کریم آقا مغفرت فرما دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی یہ بندیاں درس سننے کے لیے دور قریب سے آتی تھی، اللہ مہمانوں کے لیے سحریاں بناتی، افطاریاں بناتی، گھر والوں کو سحری افطاری کرواتی، اور اگر کبھی لیٹ ہوتی تو دور سے بھاگی آتی، تیز رفتار گاڑیوں پہ آتی کہ کہیں درس میں پیچھے نہ رہ جائے۔ میرے مولا جب اتنا تیزی آپ کی رحمت کی طرف آتی تھی، آپ مہربانی فرما دیجئے، آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کی رحمت کی کتنی طلبگار ہے، کتنی اللہ رحمت کی طلبگار ہے۔ اللہ یہ ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، میرے مولا اپنے دل کے دکھ یہ کس کے سامنے کھولے، آپ ہی سینوں کے بھیج جاننے والے ہیں۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ان مستورات کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اللہ ان کو گھر بار کی خوشیاں عطا کر دیجئے، بچوں کی خوشیاں عطا کر دیجئے، خاندانوں کی خوشیاں عطا کر دیجئے، اللہ رزق کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، بیماریوں کو شفاعت میں بدل دیجئے، اللہ ہر ممکن اپنی رحمت سے نیکی والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میرے مولا ہم بھولے رہے، ہم سے بہت خطائیں ہوئی، بہت گناہ ہوئے، میرے مولا ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہے، آپ کے بندوں کے دل دکھاتے رہے، آپ کی بندیوں کے دل دکھاتے رہے۔ اب احساس ہوا کہ ہم نے تو لڑائی کر کے قیامت کے دن کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ میرے مولا اگر قیامت کے دن کسی نے گریبان پکڑ لیا ہمارا کیا بنے گا؟ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، ہمیں بری فرما دیجئے، اور حق والوں کو اپنی طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا آئندہ ہمیں جھگڑے فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے اخلاق والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ پچھلے بیٹے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی جتنا گنہگار بندے کی توبہ کا انتظار
پروردگار کرتے ہیں میرے مولا آپ کے بندے اور بندیاں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہیں، میرے مولا توبہ قبول کر لیجئے، توبہ قبول کر لیجئے، رب کریم ہمیں ریا سے بچا دیجئے، ترنگی سے بچا دیجئے، دکھاوے سے بچا دیجئے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے جس کو ڈاکوں نے لوٹ لیا ہو، اللہ سارے لوگ اس قافلے کے لوگوں کو ترس کھاتے ہیں، یہ بیچارے اپنی دولت لٹا بیٹھے۔ جیسے نہیں ہوتا اگر کسی کی بات ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہنی مون کنڈیشن اختیار میں ہوتی ہے جس کا نام تناسب شیخ کہا گیا۔ کسی کے اوپر یہ کیفیت چند دن رہتی ہے، کسی کے اوپر چند مہینے رہتی ہے، ممکن ہے کسی پر سال رہے، مختلف لوگوں کی طبیعتیں ہیں، پھر یہ کیفیت اگلی کیفیت میں جا کے تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ایک ٹرانزٹ اسٹیشن ہے جس میں سے ہر بندے کو گزرنا ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایسے ہی ہو کہ ایک بندہ چلا یہاں سے دبئی کے لیے اور پہنچ گیا ساؤتھ افریقہ جوبرگ ایئرپورٹ سے اور بیٹھ کے رونے لگ گیا، اوہو میں نے تو جانا تھا دبئی، میں تو آ گیا جوبرگ ایئرپورٹ سے۔ تو اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی جا تو تم دبئی کی طرف ہی رہے ہو، مگر یہ منزل راستے میں آنی تھی، اس کے بغیر کوئی یاد سیدھا جاتا نہیں ہے۔ بات یاد ہے؟ تو محبت تو اللہ ہی کی مطلوب ہے، لیکن اس محبت کے راستے میں یہ کچھ منزلیں آ جاتا ہے اور مشائخ نے کی سکتی پہلی منزل کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ جناب الشیخ۔ جناب الشیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنا تکلف سے شیخ کا دھیان رہتا ہے، سوچ رہتی ہے حضرت ایسے کرتے ہیں، حضرت نے ایسے کیا، فلاں موقع پہ حضرت نے ایسے کیا۔ یہ فطری کی چیز ہے جو خود سے چلی جاتی ہے، فطری کی چیز ہے، اس لیے بندہ تکلف سے تو کر کوئی نہیں رہا۔ دیکھیے نا، تکلف سے کوئی خیال